بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا اردو بی کا عنوان ہے وہ ہے تخلیقی لکھائی کے حوالے سے، اور وہ ہے کہانی نویسی۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کہانی نویسی، اس کے اجزاء، اصول و ضوابط اور عنوان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہانی نویسی کے اجزاء کی طرف۔ اجزاء میں ہمارے آغاز، واقعہ اور اختتام ہوتا ہے۔ آغاز میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کہانی کا آغاز کیسے کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں گے کہ آپ کون سا واقعہ بیان کریں گے، اس میں کون سے کردار ہوں گے اور وہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا، اس میں کون سے کردار تھے اور وہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا۔ یہ آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں گے، یا آپ ایک صفحے پہ خاکہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کہانی لکھنا شروع کریں گے، جس کا آپ آغاز ایسے کریں گے: ایک دفعہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک پہلے واقعے کو بیان کر رہی ہے جو کہ پہلے ہو چکا ہے، ماضی میں ہو چکا ہے، اس لیے ایسے شروع ہوگی: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ پھر آپ کا اگلا حصہ ہے واقعہ۔ آپ بتائیں گے کہ واقعہ تھا کیا ہوا تھا، اس میں کون سا مسئلہ تھا جس کو آپ نے حل کیا تھا، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جو بہت دلچسپ تھا اور آپ نے اس سے کوئی اخلاقی سبق حاصل کیا تھا، تو وہ واقعہ آپ کہانی میں لکھیں گے، جو کہ آپ ایک خاص ترتیب سے اور تسلسل کے ساتھ لکھیں گے۔ آپ نے جو الفاظ کی حد ہے 125 سے 150 الفاظ، وہ پوری کرنی ہے، اور یہ تقریباً آپ کا ایک صفحہ بنتا ہے۔ تو وہ آپ نے پورا واقعہ، اس کی چھوٹی چھوٹی جو جزیات ہیں، ہر ایک چیز آپ نے تفصیل سے بیان کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ کی حد مکمل ہو، اور آپ کا واقعہ دلچسپ ہونا چاہیے۔ اور اختتام پھر اس کا ہوگا، یعنی آپ نے اس واقعے کو باقاعدہ طور سے اختتام ختم کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے اس سے کوئی نتیجہ بھی اخذ کیا ہے۔ پھر ہمارا جو ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہانی کے اصول و ضوابط کے بارے میں۔ تو پہلا جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کہانی ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ گزشتہ واقعے کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے آپ اس طرح لکھتے ہیں: ایک دفعہ ایسا ہوا تھا۔ کہانی مسلسل پیراگراف میں لکھی جاتی ہے، اور واقعے میں ربط اور تسلسل ہونا ضروری ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا منظر ترتیب بار آئے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس کا پورا عکس چل رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز بیان کری ہے اور بیچ کی ہے، اور آپ نے اس میں سے کوئی چیز اسکپ کر دی ہے اور پھر آپ نے دوسری چیز ایک دم سے بیان کر دی ہے، تو پڑھنے والا بھی کنفیوز ہو رہا ہے کہ اچھا اس کے بعد ایسے کیسے ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے لیں کہ آپ کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ آپ پارک میں تھے اور آپ نے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور اچانک ہی سامنے سے گاڑی آ گئی، تو آپ نے اس میں کچھ مس کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے گھر جانے کا ارادہ کیا، پھر آپ پارک سے نکلے، سڑک پر آئے، اور پھر سامنے سے گاڑی آ گئی، تو ورنہ پڑھنے والا ایک دم سے سمجھے گا کہ اچھا پارک میں گاڑی کہاں سے آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے ربط اور تسلسل، یعنی ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسری بات آپ تفصیل سے اور ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ دلچسپی جو ہے وہ کہانی میں ضرور ہونی چاہیے، دلچسپی کا عنصر ضرور ہونا چاہیے، اور یہ شروع، درمیان اور آخر قائم رہنا چاہیے، یعنی شروع میں بھی آپ کی کہانی دلچسپ ہو، درمیان میں سے بھی اچھی ہو، پڑھنے والے کا تجسس قائم رہے، اور آخر تک اس کو یہ تجسس ہو کہ اب اچھا سبق میں ہونے کیا والا ہے۔ جس طرح کہ آپ اردو الف میں اس دفعہ کہانی پڑھ رہے ہیں، مل جل کر رہے نا، تو آپ جب پڑھ رہے تھے اس کو پہلی دفعہ یہ سن رہے تھے تو آپ کو تجسس تھا کہ اچھا اب آگے کیا ہوگا، یعنی پل ٹوٹ گیا تو اب کیا ہوگا، کہوں بہہ جائے گا، ڈوب جائے گا، یا کیا ہوگا۔ تو یہ تجسس کا جو ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، وہ آپ کی کہانی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، جیسے دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے، تو آپ کوئی آپ کو واقعہ سناتا ہے تو آپ بڑی دلچسپی سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں اب کوئی دلچسپ بات آئے گی یا اب کوئی اچھی بات آئے گی، تو کرتے کرتے پورا واقعہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہ دلچسپی نظر آتی ہے، نہ ہی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مقصد تھا۔ تو آپ سوچتے ہیں اس نے مجھے یہ بات کیوں بتائی ہے، اس کا کیا مقصد تھا، تو اس کو غیر دلچسپی جو آپ کی قائم ہو جاتی ہے اس بات سے۔ تو یہ چیز جب آپ کہانی ایک بے ربط یا تسلسل کے بغیر یا دلچسپی کے بغیر یا مسئلے کے بغیر لکھتے ہیں، تو یہی اثر پڑھنے والے پر ہوتا ہے۔
تو آپ کی کہانی میں دلچسپی کا عنصر قائم رہنا چاہیے، اور وہ اس طرح رہتا ہے کہ کہانی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ حل کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے انگور کھٹے ہیں کہانی ہے، تو اس میں مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ لومڑی انگوروں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اس کو حل کرنا تھا کہ اس نے کیسے پہنچنا تھا۔ اس طرح کچھوا خرگوش کی جو ریس ہے، جو کہانی ہے، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے کچھوا وہ خرگوش کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ تو کچھ نہ کچھ دلچسپی کا عنصر ہو، مسئلہ ہو جس کو آپ حل کریں اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، تبھی آپ کو اس کا مورل لیسن حاصل ہوگا۔ اور یہی ہمارا اگلا اصول ہے کہ کہانی کا کوئی اخلاقی سبق ہونا چاہیے، کوئی مورل لیسن ہونا چاہیے، اور وہ تب ہی ہوگا جب کہانی میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ اس کو حل کریں۔ جیسے کہ آپ کی مل جل کر رہنا میں مسئلہ کیا تھا کہ باندھ ٹوٹ گیا تھا، اور اس کو حل کیا سب نے، اور اینڈ پہ اخلاقی سبق یہ نکلا کہ مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہانی کا مناسب عنوان ضرور لکھیں۔ یعنی کوئی بھی کہانی آپ لکھتے ہیں تو اس کا ایک آپ کو ٹاپک سجیسٹ کرنا ہے، عنوان۔ جس طرح کے آپ کے اردو کے اسباق ہوتے ہیں تو اس کے عنوانات، سب اسباق کے عنوانات ہوتے ہیں، وہ ان میں کہانیاں بھی ہوتی ہیں، مضمون بھی ہوتے ہیں، معلوماتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک انہوں نے اس کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ فہرست نکالتے ہیں تو اس میں سے آپ عنوان دیکھتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ سب 2 سے 3 الفاظ کے عنوانات ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی عنوان آپ نے اپنی کہانی کے لیے سوچنا ہے، اور یہ آپ تب سوچتے ہیں جب آپ خاکہ کہانی کا ذہن میں بنا لیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت سوچیں۔ اگر آپ اس کو اس وقت سمجھ نہیں بھی آ رہا تو آپ پوری کہانی جب لکھ لیتے ہیں اس وقت آپ کو زیادہ اچھا آئیڈیا آتا ہے کہ اس کا مناسب عنوان کیا ہو سکتا ہے، اور آپ اس کا مناسب عنوان لکھیں گے 2 سے 3 الفاظ کا۔ جیسے کہ کہانی ہے کچھوا اور خرگوش، اس کا مناسب عنوان ہے غرور کا سر نیچا۔ اسی طرح جو کہانی تھی انگور کھٹے ہیں، اس کا نتیجہ تھا انگور کھٹے ہیں، اس کا جو عنوان ہے وہ لومڑی اور انگور، اس طرح کا عنوان ہو سکتا ہے۔ یا جو آپ نے سبق اس دفعہ پڑھا ہے مل جل کر رہنا، اس کا عنوان تھا۔ یہ وہ کہانی تھی اور اس کے اخلاقی نتیجہ یہ تھا کہ مل جل کر رہنا چاہیے، عنوان تھا مل جل کر رہنا۔ اسی طرح آپ کے عنوانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہانی کا جب آپ خاکہ بناتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے مقام۔ مقام کا مطلب ہوتا ہے جگہ، یعنی کس جگہ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے اسکول کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں جو اسکول میں پیش آیا تھا، تو اس کا مقام، اس کی جگہ ہے اسکول۔ پھر آپ نے سوچنا ہے کہ وہ واقعہ تھا کیا، یعنی آپ بریک میں کھیل رہے تھے، آپ کی کسی سے ٹکر ہو گئی تو آپ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ واقعہ پورا آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ پھر آپ نے کردار سوچنے ہیں کہ اس کہانی میں کون کون سے کردار تھے۔ آپ نے جن جن لوگوں کا ذکر کرنا ہے ان کو پہلے ہی آپ نے سوچ لینا ہے کہ اس میں میں، میرے دوست، پی ٹی سر، یا پھر آپ نے اگر ان کو سک روم لے کے جانا ہے یا جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے تو ان سب کرداروں کے بارے میں آپ پہلے سے سوچ لیں کہ اچھا میری کہانی میں یہ کردار ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس ہفتے کا جو آپ کا عنوان ہے کہانی کا وہ کیا ہے۔ وہ ہے ایک بوڑھا آدمی سڑک کے کنارے لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا۔ تو آپ نے پچھلے ہفتے کہانی اسی طرح کی لکھی تھی، سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور حادثہ ہو گیا تھا اور ٹریفک، اور ابھی آپ نے اس طرح کی کہانی نہیں لکھنی بلکہ آپ نے مختلف کہانی لکھنی ہے۔ آپ نے ان باتوں کو اور یا حادثے کو، ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اب آپ نے ایک نئی کہانی لکھنی ہے، سچویشن تھوڑی سی مختلف ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی اس میں سے ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بوڑھا بیمار ہو سکتا ہے، یا اسے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا وہ معذور ہو سکتا ہے، یا ضرورت مند ہو سکتا ہے، مجبور ہو سکتا ہے۔ ان سب پہلوؤں میں سے کسی پہلو کے اوپر آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ویب بتا رہی ہوں جس پہ آپ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کہانی لکھیں، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے تو آپ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا جو آپ نے پچھلی کہانی میں لکھی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وہاں سے دیکھا، یہ جو آپ کی کہانی شروع ایسے ہی ہونی ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی سڑک کے کنارے اس طرح لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ پریشان لگ رہا تھا، اس کے پاس کچھ سامان بھی تھا، وہ اپنے خیالات میں گم تھا۔ اور جب میرے ابو، میرے والد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے، وہ گاڑی چلانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر رکیں، اور میں نے ان کو اس بزرگ کی طرف متوجہ کیا، اس بوڑھے شخص کی طرف متوجہ کیا۔ میرے والد نے جب انہیں دیکھا
تو وہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے جا کر ان بوڑھے آدمی سے دریافت کیا کہ مسئلہ کیا ہے. ان سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہیں یا یہاں کیوں کھڑے ہیں، ان کو لفٹ چاہیے یا انہوں نے کہیں جانا ہے. تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے شہر آئے ہیں یہاں پر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، لیکن وہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے کے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور ان سے پتہ بھی کھو گیا اور ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے اور نمبر بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں اس لیے پریشان کھڑے ہیں کہ اب وہ کہاں جائیں اور کیا کریں. تو میرے والد کو پھر اس وقت کچھ اور نہیں سوجا، تو انہوں نے ان کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور ان کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور ہم انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے. اور پھر ہم نے ان سے ان کے گاؤں کے بارے میں پوچھا، ان کے بیٹے شہر میں جو ان کا بیٹا رہتا ہے اس کے کام کے بارے میں، اس کا نام پتہ سب کچھ پوچھا تاکہ ہم ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ سکیں. اور 2 دن تک ہم اس کوشش میں رہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے گھر کے بارے میں پتہ چل جائے، لیکن ہمیں کچھ ان کے گھر کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا. اس دوران ہم نے ان کا بہت خیال رکھا، ان کی بہت خدمت کی. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھیلے یا آپ نے کیا کیا. پھر آپ نے بتانا ہے کہ تیسرے دن کیا ہوا. کہ تیسرے دن آپ کے والد کے دفتر میں ان کے کسی دوست نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک ہمسایہ ہے، اس کے والد گم گئے ہیں، جو کہ اپنے گاؤں سے شہر ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان تک نہیں پہنچے. تو تبھی والد کو تھوڑا سا کھٹکا ہو جائے گا، تو وہ مزید پوچھیں گے کہ اچھا کیا ہوا تھا. تو وہ تفصیل بتائیں گے جب کہ اس طرح ان کے والد آئے ہیں. تو میرے والد کو تب پتہ چلا کہ اچھا یہ انہی بزرگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں. تو میرے والد نے انہیں بتایا کہ وہ ہمارے گھر پر ہیں اور خیریت سے ہیں. اور پھر میرے والد نے اپنے دوست سے ان کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں دریافت کیا اور ہم ان کو ان کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے، یا ہم نے ان کے بیٹے کو بلایا اور وہ انہیں لے گیا. یہ آپ کی ساری کہانی ہو گئی. اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے خود سوچنا ہے کہ اس سے آپ کو کیا مورل لیسن حاصل ہوا ہے. ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ساری کہانی لکھنے کے بعد آپ نے 2 یا 3 الفاظ کا عنوان سوچنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہانی لکھنی ہے. آپ ابھی پہلے سے سوچ لیں کہ آپ اسی ویب کے اوپر کہانی لکھنی ہے یا آپ خود سے کوئی کہانی لکھیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا ہو اور آپ اس کو بیان کریں. اور پھر آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے، مورل لیسن آپ نے خود سوچنا ہے کیا ہو سکتا ہے. اور 125 سے 150 الفاظ کی کہانی آپ نے لکھنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری کہانی لکھنے کا طریقہ اور اصول و ضوابط سمجھ اس میں آ گئے ہوں گے، اور اب آپ ایک اچھی کہانی لکھیں گے اور مجھے آن لائن بھیجیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.